السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے لاک ڈاؤن کی معیاد کے بڑھنے کی صورت میں عید الفطر کی نماز سے متعلق رہنمایاں ہدایات جاری فرما دی تھی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ 31 مئی تک یہ لاک ڈاؤن کی مدت بڑھ چکی ہے۔ اس لیے اب ہمیں نماز عید کو شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں ادا کرنا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز عید سے متعلق چند اہم مسائل اور نماز عید کا طریقہ بیان کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو مکمل دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی کو کسی قسم کی کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ نماز عید کے مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید کو دیہاتوں میں ادا نہیں کیا جائے گا۔ دیہاتوں میں گھروں پر باجماعت نماز ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ دیہات کے رہنے والے اور چھوٹے قصبے کے رہنے والے لوگ اپنے اپنے طور پر 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز ادا کریں گے۔ نماز عید شہروں کے اندر ادا کی جائے گی، اور شہروں کے اندر کسی بھی جگہ پر نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ گھر کے صحن میں یا ہال میں یا گھر کے چھت پر، بیٹھک کی جگہوں پر کہیں بھی نماز عید کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ مسجدیں بند ہیں یا چند ہی لوگوں کو مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، وہ چند لوگ پر نماز عید مسجد میں ادا کریں گے۔ باقی لوگوں کو دارالعلوم کے فتوے کے مطابق جمعہ کے شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے نماز عید باجماعت اپنے اپنے گھروں میں ادا کرنا ہے۔ نماز جمعہ کے وہ کیا شرائط ہیں کہ جن کا لحاظ کرنا نماز عید میں ضروری ہے؟ تو وہ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اذن عام ہو، یعنی جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے بیٹھک میں یا گھر کے صحن میں یا گھر کی چھت پر جہاں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، وہاں پر ہر ایک کو آنے کی اجازت ہو، اگرچہ کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اذن عام کہتے ہیں۔ جمعہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس طرح سے جمعہ میں 4 مردوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے نماز عید کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے بھی 4 مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مرد بھی اگر کم ہو جائے گا تو نماز عید ادا کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور ایک بات کا لحاظ کرنا ہے کہ ان میں 4 مردوں کا ہی ہونا ضروری ہے۔ 2 مرد ہوں اور 10 عورتیں ہوں تو ان عورتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ 4 مرد ہوں، ان میں سے 1 امام بنے گا اور 3 مقتدی ہوں گے۔ ان کے علاوہ اگر عورتیں کھڑی ہونا چاہیں تو وہ جماعت کے ساتھ مردوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ البتہ خواتین جب جماعت کے اندر شریک ہونا چاہیں تو 2 باتوں کا لحاظ کریں۔ خواتین کی صف مردوں اور بچوں کے پیچھے بنائیں، اور ان خواتین میں محرم ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، اور غیر محرم ہوں تو ان کو پردے کا لحاظ کر کے کھڑا کریں۔ اب جب نماز عید ہمیں ادا کرنا ہے تو عید الفطر کے دن ہم نماز عید کس وقت میں ادا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کا وقت آفتاب کے طلوع ہونے کے 15 یا 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تک باقی رہتا ہے، یعنی صبح تقریباً 7 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک آپ کبھی بھی نماز عید کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب جب گھر کے تمام افراد جمع ہو گئے نماز عید کے لیے، تو نماز عید میں جمعہ کی طرح سے نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے، صرف نیت کرنا ہے اور نماز کو شروع کرنا ہے۔ نیت کرنے میں صرف 3 باتوں کا دل میں خیال لا لیں، بس یہی نیت ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ میں 2 رکعت عید کی واجب نماز ادا کرتا ہوں، زائد 6 تکبیروں کے، اور اس امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں۔ اور جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ نماز پڑھانے کی نیت کریں، اور اگر خواتین پیچھے ہیں تو خواتین کو بھی نماز پڑھانے کی نیت کر لیں۔ اب نماز عید کا طریقہ سماعت کر لیں۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور ہاتھ کو باندھ لیں، اور اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا سے فارغ ہونے کے بعد 3 زائد تکبیریں ہمیں کہنی ہیں۔ چنانچہ ثنا سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ کو چھوڑ دیں۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ہاتھوں کو چھوڑ دیں، اور تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ کو باندھ لیں۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے اور رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور اس میں بھی قرات کریں گے اور ضم سورہ پڑھیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں، اس واسطے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ کو چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ اس طرح سے بقیہ نماز کو مکمل کر لیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھرنے کے بعد دعا کا موقع ہے، دعا کر لیں۔
اس کے بعد خطبے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جمعہ کا خطبہ جس طرح سے واجب ہے، اس طرح سے عید کا خطبہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اگر خطبہ نہیں پڑھا جائے گا اور صرف نماز پڑھ کے دعا کر کے اٹھ جائیں گے تو بھی نماز عید ادا ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ خطبہ پڑھنا سنت ہے، اس واسطے اگر خطبہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور خطبہ پڑھنا کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، عربی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کل الحمدللہ واٹس ایپ وغیرہ پر عربی خطبے موجود ہیں، ان کو دیکھ کر پڑھ لیں۔ ایک کرسی رکھ لیں، پہلا خطبہ پڑھیں، کرسی پر بیٹھ جائیں اور دوسرا خطبہ پڑھیں اور پڑھ کر اس سنت کو ادا کر لیں۔ اور اگر دیکھ کر بھی پڑھنے کی سکت نہ ہو تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو صورتیں آپ نے نماز میں پڑھی ہیں انہی کو کھڑے ہو کر پڑھ لیں۔ پہلے خطبے کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کرسی پر بیٹھ جائیں، پھر دوسرے خطبے میں جو ضم سورہ آپ نے پڑھا ہے وہی ضم سورہ یا کوئی بھی دوسری صورت پڑھ لیں۔ اس طرح سے خطبہ ادا ہو جائے گا۔ جب اتنی آسان چیز ہے تو اس کو ترک نہ کریں۔ اور اگر خطبہ آپ کو چاہیے تو اس ویڈیو کے آخر میں ہمارا نمبر ہوگا، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو خطبہ فراہم کر دیا جائے گا۔ یہ نماز عید کا طریقہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں 4 یا 4 سے زائد افراد موجود ہیں، اور جن کے گھروں میں 4 سے کم افراد موجود ہیں یا کسی وجہ سے وہ نماز عید کو ادا نہیں کر سکے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں کہ وہ عید کی نماز ادا نہیں کر سکے، بلکہ ان کے لیے دارالعلوم دیوبند نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نیت سے نماز ادا کر لیں۔ اور علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی علماء نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز عید تو نہیں ہوگی لیکن اس کے ذریعے سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز عید کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد مصافحہ کرنے اور گلے ملنے سے احتراز کریں کہ یہ طبی احتیاط کے خلاف ہے اور طبی ہدایات کی رعایت کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔